ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا ایک ہی وزیر اعظم آیا جس نے امریکہ کے صدر کے 5 فونوں کے جواب میں ایبسولوٹلی ناٹ کا اور 6 دھماکے کر کے آج پاکستان کی سرحدوں کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان کو شام، عراق، لیبیا، مصر نہ سمجھا جائے۔ آج انڈیا کے پاس منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے، اور جو گیدڑ بھبکیاں انڈیا لگاتا ہے کہ ہم پانی بند کریں گے، یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے، یہ پاکستانیوں کی ریڈ لائن ہے، اور اس ریڈ لائن کو اگر چھیڑا گیا تو جہاں جہاں چھیڑا جائے گا انڈیا میں گھس کر اس کو ماریں گے۔ ہم نے پاکستان کا پہلا اور دنیا کا منفرد ترین ڈیجیٹل یوتھ ہب لانچ کیا ہے۔ 26 مارچ کو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے اس کا لانچ کیا۔ ہم پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام کے تحت بچے اور بچیوں کو سافٹ لون دے کے ان کو کاروبار بڑھانے کا، سٹارٹ اپس کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کی زندگی بنے گی تو پاکستان کی زندگی جو ہے خوشحال ہوگی۔ پاکستان پر جھوٹا الزام لگا کر پاکستان کی کریڈیبلٹی کو دنیا میں خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ نہیں، یونائٹڈ نیشنز کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ جب اسرائیلی وزیر اعظم تقریر کے لیے آیا تو اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی نمائندگی نہیں، عالم اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کی تقریر کا بائیکاٹ UN کے اندر کیا، جس کی بڑی تکلیف ہوئی۔ یہ وہ پاکستان ہے جس کے بارے میں 2022 کے فنانس منسٹر شوکت ترین نے کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر نہیں رہا، کر چکا ہے، یاد ہوگا آپ کو۔ اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ اس وقت انڈیا نے جو ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اس کے اوپر تمام قوم نے جس طرح اکٹھے ہو کے ان کا جھوٹ بے نقاب کیا، ان کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے لے کر آئے۔ اور آج میں ملتان میں جب موجود ہوں اور ملتان کی قیادت میرے ساتھ ہے، تو آج ہم جو جنگ کے جب بادل منڈلا رہے ہیں اور ایک جھوٹ کی بنیاد پر پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، تو میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم اگر آرام سے بیٹھے ہیں تو اس کی وجہ بہت بڑی، جہاں پہ ایٹم بم کے موجد ڈاکٹر قدیر نے جو ایفرٹس کی، اور اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے جب ایک اصولی موقف لیتے ہوئے انڈیا کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے، اور پاکستان کی تاریخ میں آج کے دن تک ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا ایک ہی وزیر اعظم آیا جس نے امریکہ کے صدر کے 5 فونوں کے جواب میں ایبسولوٹلی ناٹ کا اور 6 دھماکے کر کے آج پاکستان کی سرحدوں کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ آج جو کنونشنل وار کی بات ہو رہی ہے، اس میں ہماری سرحدیں عبور کرنے کی جرت کوئی نہیں کر سکتا۔ آج جب انڈیا نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے، تو یہ جو بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں، جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، چاہے وہ کشمیر کے اوپر قرارداد تھی اقوام متحدہ کی جس کے اوپر کبھی عمل نہیں کیا گیا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب انڈیا نے 370A لگا کے کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا، تو اس وقت پاکستان کی حکومت نے، جو یہاں پر حکمران تھے، انہوں نے آدھا گھنٹہ قوم کو دھوپ میں کھڑے ہونے کا درس دیا، جبکہ کشمیر کوز کے اوپر جو واضح موقف آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا۔ آج اللہ کے فضل سے، چاہے وہ پاکستان کی قوم ہے، چاہے وہ پاکستان کے ادارے ہیں، ہم یکسوئی کے ساتھ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو شام، عراق، لیبیا، مصر نہ سمجھا جائے، پاکستان کو فلسطین کی طرح نہ سمجھا جائے، کیونکہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط فوج موجود ہے، پاکستان کے پاس ایک مضبوط ریاستی ادارہ موجود ہے جو اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے تو انڈیا کا جھوٹ اس کے منہ پہ مار دیا جب انہوں نے کہا کہ ہم
इंडिपेंडेंट कमीशन कोई सा भी बना दें और उसके अंदर तहकीक हो मेरिट की बुनियाद पे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज इंडिया के पास मुंह छुपाने की जगह नहीं है, और जो गीदड़ भपकियां इंडिया लगाता है कि हम पानी बंद करेंगे, ये एक बैनुल अक़वामी मुआहदा है। उस मुआहदे की रूह से कुछ दरिया हमने माजी में उनको फोरगो किया, लेकिन जिन दरियाओं के ऊपर हमारा हक तस्लीम किया गया, जिनके ऊपर बैनुल अक़वामी मुआहदे मौजूद हैं, अगर उनका पानी रोकने की कोशिश की गई तो ये पाकिस्तान का हक है, ये पाकिस्तानियों का हक है, ये पाकिस्तानियों की रेड लाइन है। और इस रेड लाइन को अगर छेड़ा गया तो जहां जहां छेड़ा जाएगा इंडिया में घुसकर उसको मारेंगे, इंडिया के अंदर घुस के अपना हक लेंगे, क्योंकि ये राइट हमें बैनुल अक़वामी मुआहदों ने दिया है। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि एक वो जंग है जो हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, और इस जंग के अंदर वो अनासिर जिनका बदबूदार चेहरा पाकिस्तानी कौम के सामने आ रहा है, जो इस मौके पे भी सियासत करना चाहते हैं, जो इस मौके के ऊपर भी पाकिस्तान की असास पर हमले करने से बाज नहीं आ रहे, आज उनका स्टेटस गद्दारे वतन से ज़्यादा कुछ नहीं है। आज उनका स्टेटस पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ उठने वाली हर आवाज़, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ उठने वाली हर आवाज़, अब उसको दबाने का वक्त आ गया है, उसके ख़िलाफ़ मिन हैसुल कौम खड़े होने का वक्त आ गया है। और आज जब मैं मुल्तान में हूँ तो हम इन हालात के अंदर भी वो प्लेटफॉर्म जो नौजवानों का प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म जिस पे हम अपने नौजवानों को आगे आने का, उनकी काबिलियत की बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर आगे आने का मौका देना चाहते हैं। हमने पाकिस्तान का पहला और दुनिया का मुनफरिद तरीन डिजिटल यूथ हब लॉन्च किया है। 26 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने उसका लॉन्च किया, और उसके अंदर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो पाकिस्तान से बाहर है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, डिफरेंट एंगेजमेंट के ज़रिए, ये तमाम कुछ एआई बेस्ड आज के दिन हम 15 लाख के करीब जॉब्स पाकिस्तान से बाहर अपने बच्चों को ऑफ़र कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर हम नई से नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आज इतने बुरे हालात के अंदर भी हमने मईशत का पहिया चला कर दिखाया, हमने महंगाई का जिन काबू करके दिखाया, और ये तो अभी शुरुआत हैं। इंशाल्लाह वो शहबाज शरीफ जिसने IMF को काबू किया, कड़ी शराइत के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को राइट ट्रैक पे डाला, सूबा पंजाब मरियम नवाज ने दिन रात रिकॉर्ड कायम किए, वो शहबाज शरीफ जिनके कामों की दुनिया गुन गाती है, माशाल्लाह उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए नए से नया प्रोजेक्ट जो है पंजाब के अंदर मुतारिफ कराया गया। मैं अभी KPK का दौरा करके आ रहा हूँ, आप यकीन करें वहाँ के बच्चे और बच्चियाँ कहते हैं कि जो कुछ हम पंजाब में देख रहे हैं, जो कुछ हम वफाक में देख रहे हैं, क्या KPK के बच्चों का हक नहीं है? मैं यहाँ से सिंध जा रहा हूँ, बलूचिस्तान जा रहा हूँ, कश्मीर जा रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान जा रहा हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के नीचे हम वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान भर के बच्चों को देने जा रहे हैं। हम जो पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड था, शहबाज साहब ने उसको पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड बना दिया। जो पंजाब दानिश स्कूल अथॉरिटी थी, उसको पाकिस्तान दानिश स्कूल अथॉरिटी बना दिया। हम प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम के तहत बच्चे और बच्चियों को सॉफ्ट लोन दे के उनको कारोबार बढ़ाने का, स्टार्टअप्स करने का मौका दे रहे हैं। हम नेशनल इनोवेशन अवार्ड में इन बच्चे और बच्चियों को अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर आगे आने का मौका दे रहे हैं। तो जहां पर पाकिस्तान की मईशत पैरों पर आ गई, जहां पर पाकिस्तान की तरफ दुनिया का रुख हो गया, आज रोज़ कोई ना कोई नया मुल्क आकर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा होता है, वहीं पर हमने अपने नौजवानों के लिए
ونڈو آف اپرچونٹیز کھول دی ہیں کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے قابلیت کی بنیاد پر اپنی زندگی بنائیں، کیونکہ ان نوجوانوں کی زندگی بنے گی تو پاکستان کی زندگی جو ہے خوشحال ہوگی۔ تو میں پھر میڈیا کے دوستوں کا، یہاں پر موجود ملتان کی مسلم لیگ نون کی قیادت کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور پیغام ہمارا ایک ہی ہے پوری دنیا کو کہ ہم آواز ہیں فلسطین کی، ہم آواز ہیں کشمیر کی، ہم آواز ہیں ہر اس پسے ہوئے طبقے کی جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور جب ہم پاکستان جب آواز ہے دنیا میں ہر پسے ہوئے طبقے کی، تو اپنے ساتھ ہونے والی کسی زیادتی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اپنے ساتھ ہونے والے ہر جھوٹ کو ہم انشاءاللہ تعالی دنیا کے سامنے اصل سچ کو لے کر آئیں گے، اور اب پاکستان کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس پاکستان کی ترقی کو روکنے کے لیے دہشت گردی کی گئی، جب دہشت گردی سے کام نہیں چلا اور دہشت گردوں کو آڑے ہاتھوں لیا گیا، تو پھر پاکستان پر جھوٹا الزام لگا کر پاکستان کی کریڈیبلٹی کو دنیا میں خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج اللہ کے فضل سے بھارت کی اپنی کریڈیبلٹی کوئی نہیں رہ گئی، مودی کا مکروہ اور شفاف چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اور پاکستان کی ترقی اب کوئی نہیں روک سکتا۔ پاکستان انشاءاللہ دنیا کو لیڈ کرے گا، ہمارے بچے اور بچیاں دنیا کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ جتنے بھی ہیں نا، ہم تو بہت دیر سے، جب 9 مئی بھی ہوا تھا تو اس وقت بھی ایک پورا ریکارڈ نکال کے سامنے رکھا گیا تھا کہ وہ سائٹس جو را اور موساد چلاتی ہیں، وہاں پر جو بیانیہ بنتا ہے وہی بیانیہ یہاں پہ چند لوگ بیٹھ کر جو ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تو برملا کہتا ہوں کہ اگر 9 مئی کے واقعات پر عدالتیں، دیکھیں یو کے اندر فسادات ہوتے ہیں، عدالتیں 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک بیٹھتی ہیں، ہزاروں لوگ جو اس میں ملوث تھے انہیں ایک ہفتے کے اندر اندر سزائیں دی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے معاشرے ترقی کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کی عدالتیں جو ہیں ان کے کرش نہیں ہوتے، ان کی فیملیز کے کرش نہیں ہوتے، وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتی ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے سہولت کاری کی جاتی رہی، جس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے۔ اب اللہ کے فضل سے فیصلے میرٹ پر ہو رہے ہیں، فیصلے جو ہیں قانون اور آئین کے مطابق ہو رہے ہیں۔ ہم برملا کہتے ہیں، میں قانون دان ہوں، کہ ہمیں ہمارے حق میں فیصلہ نہیں چاہیے، ہمیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کیس نواز شریف صاحب کے خلاف، شہباز شریف صاحب کے خلاف برطانیہ میں فائل ہوتا ہے تو وہاں پہ جرمانے بھرنے پڑتے ہیں۔ وہاں پر براڈ وے کا جو کیس تھا اس کے اندر جرمانے دیے حکومت پاکستان جو اس وقت کی تھی، 2018 سے 22 تک کی، اس نے جرمانے بھرے۔ تو یا جھوٹ پاکستان میں چل سکتا ہے، سہولت کاری پاکستان میں چل سکتی ہے، باہر کی نہ عدالتوں میں چل سکتی ہے، نہ اس کے اوپر پھر جرمانے بھرنے پڑتے ہیں۔ آج ہم صرف میرٹ چاہتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کا مستقبل چاہتے ہیں اور سہولت کاری کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ سنیں کہ پوری دنیا کا ماڈل اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر وہ لوگ جو پالیسی سازی میں ہوتے ہیں ان کے پرکس اینڈ پریولیجز کیا ہوتے ہیں۔ پاکستان آج بھی اس میں بہت نیچے ہے، اور جب برے حالات تھے، جب آئی ایم ایف کا ہم پہ تھا، ہم نے پچھلے 2 سال انٹرم سیٹ اپ، پی ڈی ایم کا سیٹ اپ، ہم نے بالکل ان چیزوں کو نہیں چھیڑا۔ اب جب معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے اندر میں آپ سے بڑا برملا کہوں گا کہ اس کے اندر جو بہتری آ رہی ہے نا، اس کی پازیٹیوٹی کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور دوسرا، مجھے آپ کی بات ایک تھوڑی چبھی، میں بڑا کھلا انسان ہوں، آپ نے کہا کہ انصاف ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، میں بہت کھل کے، میں ہائی کورٹ بار کا اچھا علم میں اضافہ ہوا، اچھا ماشاءاللہ، اچھا بہت شکریہ۔ میں صرف یہ کھل کر کہوں گا کہ فیصلے میرٹ کے اوپر ہو رہے ہیں،
کھل کر بات کریں کہ کون سا ایسا فیصلہ ہے جو ہمارے ملک کا آئین اور قانون ہے اس سے ہٹ کے ہو رہا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ادارے موجود ہیں وہاں پر بلا خوف و خطر آواز اٹھانی چاہیے. یہ پاکستان کی تاریخ نہیں، یونائٹڈ نیشنز کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ جب اسرائیلی وزیر اعظم تقریر کے لیے آیا تو اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی نمائندگی نہیں، عالم اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کی تقریر کا بائیکاٹ UN کے اندر کیا، جس کی بڑی تکلیف ہوئی. پھر ہم نے وہاں پر پورا ڈوزیئر پیش کیا جو انڈیا کی جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اور اب سلامتی کونسل کا اجلاس ہم بلا رہے ہیں جس کے اندر انڈیا کا مکروہ اور شفاف چہرہ ہم دنیا کے آگے رکھیں گے. انڈیا کا خیال تھا کہ جس طرح غزہ میں ہو گیا اس طرح ہم پاکستان کے ساتھ کر لیں گے. اللہ کے فضل سے ان کا چہرہ ہم دنیا کے آگے لائیں گے. اس وقت ہم نے ایک اصولی فیصلہ کر کے ہمیں 2019 میں IMF کے حوالے کر دیا گیا تھا. وہ IMF جس کو 2016 میں ہم نے خیر بات کہہ دیا تھا. ہم نے فیصلہ کر کے پرائم منسٹر نے جب فیصلہ ہو چکا ہے کمی کا، امپلیمنٹ ہونے کی بات ہے، وہ اس کے اوپر IMF نے کچھ ایک دو لگائی تھیں. انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. وہ ہم اس کا چونکہ ایک روٹ بنا دیا گیا. اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے مالیاتی ادارے IMF کے نوٹس پہ رکھ دیے گئے تو وہ ہم نے کر لیا پورا، اور وہ آپ کو ملے گا جو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اور اگلی بات اگلے بجٹ میں اس سے بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ آنے والے بجٹ میں. ہونہار پروگرام جو شروع ہوا اس کے اندر جنوبی پنجاب کا شیئر جو بنتا ہے وہ 32 سے 34% بنتا ہے. 41% کے اوپر ہونہار پروگرام مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کی ٹیم نے لیپ ٹاپس پنجاب کے، دیکھیں آپ کہتے ہیں نہیں ملا. میں ابھی KPK کا، میں پشاور میں تھا، میں کوہاٹ میں تھا، میں سوابی میں تھا، میں سوات میں تھا، میں چترال میں تھا، میں ایبٹ آباد میں تھا. وہاں پہ لیپ ٹاپس نہیں ملتے، وہاں پہ اسکالرشپس نہیں ملتے، وہاں پہ جو کچھ فیسلٹیز ہم دیتے ہیں وہاں نہیں ملتی. تو آپ لوگ یقین مانیں آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو 41% اور اس کے اوپر وفاق بھی اپنے لیپ ٹاپس لا رہا ہے جس میں اگین پنجاب کا شیئر ہوگا. تو ہم تو جو ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور سب سے بڑی بات ہے آپ خوش قسمت ہیں. وہاں پہ جائیں، وہاں سب سے بڑا مسئلہ سیکیورٹی کا ہے. وہاں پہ یہ نہیں پتا کہ اگلی شام کو اللہ معاف کرے واپسی ہونی ہے یا نہیں ہونی. تو یہاں پر جو گڈ گورننس ہے ہمیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. ہم نے جو روڈ نیٹ ورک یہاں پہ دیا، ہم نے جو سکولز دیے، ایجوکیشن پہ، ہاسپٹلز پہ، میں کیبنٹ کا حصہ تھا شہباز صاحب کا پنجاب میں. ہم نے کسی دور میں بھی 43% سے کم جنوبی پنجاب کو نہیں دیا. پچھلا سال ایک کٹ ضرور تھا IMF کی وجہ سے، جو ہم نے 2016 میں نواز شریف صاحب IMF کو خیر بات کہہ گئے تھے. آپ ہم پر اعتراض ضرور کریں لیکن ان فیکٹرز کو بھی دیکھیں کہ کن فیکٹرز کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی. تو ہم تو پھر اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. پہلے ابھی میں 13 ارب روپے، اگر مجھے فگر صحیح یاد ہے 16 ارب ہے، 16 ارب روپے سے یہ روڈ شروع ہونے لگی ہے. پھر آپ خوش ہو جائیں گے. ٹینڈر ہو گیا اور سڑک شروع ہونے لگی ہے. میں صرف، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں پہلا سال جو تھا نا بہت چیلنجنگ تھا. میں آج آپ سے نا ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ IMF کی اتنی سخت ڈیل تھی کہ ہم پاکستان 2 دفعہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچا ہے.
اور یہ وہ پاکستان ہے جس کے بارے میں 2022 کے فنانس منسٹر شوکت ترین نے کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر نہیں رہا، کر چکا ہے. یاد ہوگا آپ کو، یاد ہے نا آپ کو. ہم نے وہاں سے واپسی کی ہے. تو پہلا سال ہمارا فوکس پاکستان کی خوشحالی تھا، پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا تھا، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا. یہ سیاسی لوگ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. ایک سال فوکس بالکل اور تھا. اگلے آنے والے مہینوں نہیں دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پارٹی سیاسی ایکٹیویٹی بھی سٹارٹ کرنے جا رہی ہے، ان کو انگیج کر کے جا رہی ہے، اور جو لوکل ایشوز ہیں ان کے اوپر انہی کی مشاورت سے انہی میں سے فوکل پرسنز بھی بنیں گے، انہی کو ہم آگے لے کر آئیں گے اور ان کے ذریعے ملتان ڈویژن کے مسائل حل کرائیں گے انشاءاللہ. 2 نوجوان ہیں، دونوں باری باری. مگر یہاں پہ نوجوانوں کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کی جو جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے بات کریں تو کوئی یہاں پہ نہیں دی جاتی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکاری جو محکمے ہیں، ہیلتھ ہو گیا، تعلیم ہو گیا، وہ پرائیویٹائز کی طرف جا رہے ہیں. بہت سارے نوجوان جو بے روزگار ہو رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں، کیا حکمت عملی اختیار کریں گے؟ دیکھیں ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، دنیا کے ماڈل اٹھا کے دیکھیں اور مہذب یافتہ ممالک کے ماڈل اٹھا کے دیکھیں. وہاں پہ سرکاری جاب نہیں ہوتی، وہاں پہ حکومتوں کا کام نہیں ہے ادارے چلانا، حکومتوں کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا. تو ہم جو دنیا کے بیسٹ ماڈلز ہیں ہم ان کی طرف جا رہے ہیں. جابز بے تحاشا آ رہی ہیں. یہ جو میں نے ڈیجیٹل یوتھ ہب کی بات کی، میں آپ سے درخواست کروں گا اس پہ جائیں. اس وقت 2.25 لاکھ سے زیادہ جابز اس کے اوپر پڑی ہیں. لیکن اب ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پرائیویٹ اینٹیٹیز کو، ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کارپوریٹس کو، کمپنیز کو، تاکہ وہ ماڈل جو دنیا کے بہترین ماڈلز ہیں وہ اب ہم پاکستان میں لا رہے ہیں. جس سے سرکاری محکموں میں آپ کتنی جابز دے دیں گے؟ نہیں دے سکتے آپ. اور یہی وجہ ہے کہ سرکاری محکموں کی تباہ حالی کی وجہ بھی ہے. یہ سٹیل مل کیوں تباہ ہوئی، پی آئی اے کیوں تباہ ہوا، ریلوے کیوں تباہ ہوئی، کہ جہاں پر ایک بندے کی ضرورت تھی وہاں پہ آپ نے 100 بندہ بھرتی کر لیا. تو یہ پاکستان سے دشمنی ہے. تو اب جو لیٹسٹ ماڈل ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو برملا کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن پاکستان سے باہر ہمارے پاس 12 لاکھ سے 15 لاکھ جابز اویلیبل ہیں. پاکستان کے اندر 7 سے 8 لاکھ ڈفرنٹ اینٹیٹیز اینڈ کارپوریشنز میں جابز اویلیبل ہیں. وہ آپ ڈیجیٹل یوتھ ہب پہ جائیں، میرٹ کی بنیاد پر بغیر کسی سفارش کے اپنی قابلیت کے اوپر آپ کو وہ جابز ملیں گی. وہ نوجوان لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ روٹی کی قیمت کم نہیں ہوئی، میدے کی بوری 13,000 سے 5,000 پہ آ گئی، بیکری آئٹم کم نہیں ہوا. یہ کیا ہے؟ دیکھیں مجسٹریٹ جاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور ہم نے پہلی دفعہ اچھا ویسے سارا کچھ میں آج حساب لایا پنجاب ہی ہو رہا ہے، باقی کدھر کچھ نہیں ہو رہا ہے. نہ باہر کے دوسرے صوبے نہ گندم خرید رہے ہیں، نہ وہ گندم کے ریٹ فکس کر رہے ہیں. ہم تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہوا نہیں میرا پہلے باری باری کر لو یار. اچھا سچی بتاؤ کہ یہ والی باتیں آپ کو انہوں نے بتائی ہیں یا انہوں نے بتائی ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کی نا پہلے کہ پہلا سال ہم کر رہے تھے معیشت پہ کام، جبکہ ہمارے مخالف تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پہلا سال ہم مصروف تھے. یاد ہے آپ کو ان کے اشتہار آئے تھے ہم مصروف تھے؟ کتنے مصروف ہیں؟ اللہ کے فضل سے ہم نے قوم کا پہیہ چلا دیا ہے. ایک چیز کا خیال رکھیں گے. اچھا سر یہ فرما دیجیے کہ ہر طرف سے IMF کا دباؤ ہوتا ہے. ہمارے تمام
खिदमत के जज्बे के दायरे से आते हैं, लेकिन वो तनख्वाहें मराद फैसिलिटी जो लेते हैं इस पे IMF का दबाव नहीं आता? क्या वो इन मराद से दस्तबरदार नहीं हो सकते ताकि खजाने पे बोझ कम हो? IMF ने कहा कि हमें तरस आता है पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस पे कि उनकी इतनी कम तनख्वाहें हैं, बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा तनख्वाहें हैं। तो एंड रिजल्ट क्या निकला कि वहाँ के मुल्कों के नौजवानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, वहाँ के मुल्कों का इस वक्त कोई मुस्तकबिल नहीं है। और हमने अल्लाह के फजल से इस मुल्क को बचा के, बार बार बड़ी बहस होती है कि हमने क्यों वो इक़्तिदार लिया। पाकिस्तान की तारीख़ में पहला वज़ीर आज़म है जो आइनी और कानूनी तरीके से गया, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गया, वरना पाकिस्तान की तारीख़ में कोई वज़ीर आज़म नहीं मिलता जो आइनी और कानूनी तरीके से गया हो। तो हम तो ये कहते हैं कि वो जो काम किया गया था ना, वो काम पाकिस्तान में हमने नहीं होने देना था और अल्लाह के फजल से नहीं होने दिया। दूसरी बात, आपने कहा कि हम तरक्की याफ्ता मुल्कों की मिसालें क्यों नहीं देते। आज तरक्की याफ्ता मुल्क हमारी मिसाल देते हैं। चाइना ने पहले जब पंजाब में काम करते थे तो उन्होंने कहा शहबाज स्पीड, आज वो पाकिस्तान स्पीड कहते हैं। ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। डेंगू के ऊपर जब डेंगू आया था तो हमने जिन ममालिक को अपनी मदद के लिए बुलाया था, उन्होंने कहा कि पंजाब मॉडल को अब हम अपने मुल्कों में लेके जाएंगे, जहाँ पर कई दहाइयों से वहाँ पे डेंगू का खात्मा नहीं हो रहा था। आज बेलारूस कहता है कि पाकिस्तान इस तरह की तरक्की कर रहा है कि हमें जो 1.5 लाख मुलाजिम जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। आज चाइना एग्रीकल्चर के अंदर स्कॉलरशिप्स आपके मुल्क को दे रहा है, क्योंकि वो कहता है कि जो डेडिकेशन अब हम देख रहे हैं हमें चाहिए ये लोग। आज हुआवी 3 लाख से ज़्यादा जो ट्रेनिंग्स दे रहा है वो हमें दे रहा है। जापान, मैं खुल के आपको बता रहा हूँ और ये वो फिगर्स हैं, चेक कीजिएगा, 7,80,000 जॉब्स अगले 3 साल में जो जापान में है। जापान हमसे राब्ते में है कि पाकिस्तान से स्किल वर्कर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग्स कराएं। तो देखें जो गंद हुआ, जो ज़्यादतियाँ हुई, जो रास्ता खोटा किया गया, ओवरनाइट कुछ नहीं हो जाना। हमने दिन रात लगाया है, हम दिन रात काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हर आने वाला दिन, मैं महीने और साल भी नहीं कह रहा, पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैं नेफ्टेक को, प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट का फंड जो है वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंडर है। हम जापानीज़ लैंग्वेज, N4 N5 जो बेसिक जापानीज़ लैंग्वेज है, साउथ कोरियन लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ये टेफ्टास के साथ मिलके पूरे पाकिस्तान में, खाली जनूबी पंजाब नहीं, मेरिट के ऊपर एक चीज़ मेरी ज़रा सुन लीजिएगा। मुल्तान के मैं अदारों की लिस्ट दे सकता हूँ जिनको हमने इतने ढेर सारे कोर्सेज दिए हैं और ये अभी आगाज़ है। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे और बच्चियाँ जो हैं, क्योंकि देखें मैं तो ख़ुद यहाँ बूरेवाला से मतलब, और ये सारा हमारा ताल्लुक़, तो ये तो मैंने इस टैलेंट को मैं जानता हूँ, इंशाल्लाह पूरा मौका देंगे। मैंने, मेरा ख्याल है, बड़ी खुलकर की थी। आबी जारियत पे भारत जहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा पानी को, ये पानी हमारी रेड लाइन है, जहाँ रोकेगा वहाँ जाके खोलेंगे उसको। देखें बात यह है कि एक ख़ानदान के अंदर, ख़ानदान के जो अफराद होते हैं ना, जो एक कुंबा होता है, उनको हक पूरा नहीं मिलता। ये हमारे बैठे हैं दोस्त और साथी, ये भी गिला कर रहे हैं, लेकिन नीयत क्या है, सबको लेके चलने की। गिले होते रहते हैं, उनके लिए कमेटियां बनी हुई हैं, मिलते भी रहते हैं, हमारे लिए सारे बड़े मोहतरम हैं और उनके हल भी होते रहेंगे। इसकी आड़ में जो मुखालिफीन चाहते हैं वो नहीं होगा, ये सिस्टम इसी तरह चलेगा इंशाल्लाह। जी
देखें ये थोड़ा सा हम जो थोड़ा दो चीज़ों को मिक्स करके हमारी जो नेशनल एडोलेसेंट एंड यूथ पॉलिसी आ रही है उसके अंदर 10 से 29 10 to 29 की लिमिट है। जो एम्प्लॉयमेंट है इसके अंदर हमारा जारी बात है कि 18 साल का बच्चा और बच्ची 18 से लेके हम इसको 50 साल तक कैटर कर रहे हैं। इसके अंदर 18 से 50 साल तक, क्योंकि हम जो लोन भी देते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम है, उसकी भी हमने अपर लिमिट 45 रखी हुई है। तो ये अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया, इसमें ये बिल्कुल गलत है। ये हम 18 से 50 तक जो है डिजिटल यूथ हब पे आप रजिस्टर हो सकते हैं। सर एक सवाल है, एक मिनट